حصہ بنے گا۔ وسیم بادامی نے ہمیں جوائن کیا، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بادامی صاحب تھینک یو سو مچ فار یہ ٹائم۔ یقینی طور پر آپ کے پروگرام کے بیچ یہ اہم پریس کانفرنس آنا شروع ہوئی اور اس کے بعد اب معاملات جو ہیں وہ بالکل کلیئر ہو گئے ہیں کہ جو 20 نکاتی ایجنڈا ہے اس پر عرب اسلامی ممالک کا اتفاق اتحاد ہے، ان کی تجاویز ہیں، اور جو نیتن یاہو ہیں وہ بھی اس سے متفق ہیں، آلدو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حماس نہیں ایگری کرتا، نہیں اس پر عمل درآمد کرتا تو پھر وی ول فنش دا جاب۔ تو ابھی بھی کہیں یہ گمان ہے، کہیں یہ خطرہ خدشہ ہے کہ حماس جو ہے اس کو نیوٹرلائز کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اگر نہ ہوا تو اسرائیل کا وہی پرانا پلان جو ہے وہ چلتا رہے گا، یہ ساری جو ایکسرسائز ہے یہ فیل ہے۔ جی بہت شکریہ ظاہر ہے، بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ نے چونکہ سوال میں جملہ استعمال کیا تو میں اسی کے تسلسل میں کہوں کہ آپ نے کہا کہ کیا گمان ہے کہیں کہ ایسا منظرنامہ ہو جائے کہ حماس اس پہ ایگری نہ کرے اور پھر اسرائیل نیکسٹ لیول پر ہی چلا جائے، تو اللہ کرے کہ یہ رائے بالکل غلط ثابت ہو جائے، لیکن میرا تو ایز وی اسپیک ایک غالب گمان ہے کہ اس منظرنامے کا امکان زیادہ ہے، جس کا مطلب پھر یہ ہے کہ پھر یہ کہا جائے گا کہ بھئی ہم نے تو آفر کیا تھا، ہم نے تو کہا تھا کہ واپس کر دو بندے، ہم نے تو کہا تھا باڈی بیگز واپس کر دو، ہم نے تو کہا تھا ڈی ملٹرائز کر دو، ہم نے تو کہا تھا حکومت سے ہٹ جاؤ، نہیں مانے تو بس اب تو پھر ٹھیک ہے، اب ہمیں کیونکہ وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے نا کہ پھر ہم ساتھ بھی کھڑے ہوں گے، اور پھر بالکل اس تاثر کے ساتھ پھر جو کچھ ہوگا وہ اس تاثر یا اس اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہوگا کہ ناؤ اٹ از ناٹ اونلی اسرائیل بٹ امریکہ، ناؤ اٹ از ناٹ اونلی اسرائیل اینڈ امریکہ بٹ مینی ادر کنٹریز، اینڈ ناٹ اونلی مینی ادر کنٹریز بٹ لیڈنگ اسلامک کنٹریز۔ تو یہ منظرنامہ اللہ کرے کہ نہ ہو، لیکن آپ نے کہا کہ گمان ہے، مجھے اس گمان کو سوری ٹو انٹرپٹ، انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، خاص طور پر رائٹرز کی اگر ہم بات کریں تو یہ کہہ رہا ہے کہ ارلیئر منڈے تک یعنی پیر کے جو دن کے اوائل میں حماس نے کہا ہم نے اب تک پلان نہیں دیکھا، تو یعنی یہ پلان عرب اسلامی ممالک، اسرائیل اور امریکہ کی حد تک محدود ہے، حماس یہ کہتا ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا ایز پر رائٹرز۔ جی ہاں، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس تاثر کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھائی میں امید کرتا ہوں، یعنی انہوں نے جملے نہیں کہا لیکن یہ تاثر ضرور دیا کہ جی مجھے امید ہے کہ یہ جو ریلیونٹ اسلامی ممالک ہے یہ شیئر کر چکے ہوں گے حماس سے اور بات کر ہی چکے ہوں گے یہ۔ سو اگر کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ جس سے ہم سب بے خبر ہیں اور ایک انفورسین ہے جو کہ خبر ہی اب تک سامنے نہیں آئی، اور حماس کو کسی مسلم ملک نے اس بات پر راضی کر لیا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے جس میں مجھے frankly I'll be surprised if that is the case، ورنہ بظاہر تو یہ معاملہ کوئی بہت آسان کہ حماس کیا ان تمام تر چیزوں پر مان جائے گا، یہ بظاہر کوئی اتنا آسان معاملہ لگتا نہیں۔ I'm not drawing a parallel، تاریخ کا ہر واقعہ اپنی نوعیت کا ایک الگ واقعہ ہوتا ہے، لیکن مجھے یاد دلاتا ہے کہ 9/11 کے بعد جب امریکہ نے کہا کہ جی ہمیں اسامہ بن لادن ذمہ دار ہیں، ہمیں اسامہ بن لادن چاہیے، یہ افغانستان میں بیٹھے ہیں، وہاں طالبان کی حکومت ہے، اس کے ملا عمر کرتا ہے، ہم بوم کریں گے، آپ لوگ پہلے جا کے اس کو منا سکتے ہیں تو منا لیں کہ ہمیں اسامہ دے دیں۔ اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ پاکستان سے مولانا سمیع الحق صاحب اور کون کون نہیں گیا تھا اور بالآخر وقت ناکام لوٹا تھا، پھر اس کے بعد پورا ایک گراؤنڈ بنایا گیا کہ جناب دیکھیے ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ ہے معاملہ، یہ بندہ چاہیے، آپ نہیں دے رہے، آپ کہتے ہیں مہمان نوازی ہے، اب ہم پھر انہوں نے جو کچھ کیا وہ ریسٹ۔ اچھا اس میں اسی سے میں یہ پیرل ڈرا کرنا چاہ رہا تھا، آپ کہہ رہے نہیں کرنا چاہیے، لیکن بنیادی طور پر افغانستان میں جو امریکہ کی غلطیاں ہیں اس سے سیکھتے ہوئے امریکہ نے یہاں پر تھوڑا سا پلان اپنا امپرووائز کیا ہے، وہ بنیادی طور پر خود بوٹس آن دا گراؤنڈ کی پالیسی پر نہیں آ رہا، وہ عرب اسلامی ممالک کو کہتا ہے کہ آپ اپنی فوجیں بھیجیں، آپ حماس کو نیوٹرلائز کریں، بنکرز ختم کریں، ٹنلز ختم کریں، ہتھیار لے لیں، فلسطینی عوام کے غم و غصے کو کنٹرول کریں، اور جیسے افغانستان میں ہم نے ٹرین کیا تھا افغان پولیس کو اور فوج کو ویسے آپ ٹرین کریں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا کیسے ہوگا وہ اس پورے پلان میں کہیں، اس پوری پریس کانفرنس میں بھی ایون کہیں ذکر نہیں ہے۔ تو کیا اس پورے خطے کو ری بلڈ کر کے یہاں امن قائم کر کے اسرائیل کو دوبارہ کھلی چھٹی ہوگی، امریکہ اس کو ریل اسٹیٹ پراپرٹی کے طور پہ دیکھ رہا ہوگا؟ یہ سارے بھی تو معاملات، خدشات اپنی جگہ موجود ہیں یا نہیں ہے بادامی صاحب؟ نہیں بالکل ہے، اور عبید یہ جو منظرنامہ ممکنہ آپ پیش کر رہے ہیں اور ظاہر اس کی بنیاد ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو کو بنا رہے ہیں اور ٹھیک بنا رہے ہیں، یہ تو پھر اور خوفناک ہے نا کہ کم از کم ایک چیز واضح ہونا کہ چلے جی ادھر امریکہ تھا، ادھر طالبان، ادھر یہ اور ادھر یہ، اب اس کے بدلے اگر یہ والا معاملہ ہو کہ نہیں صاحب نہ صرف یہ کہ امریکہ یہ کام نہیں کر رہا ہوگا، اسرائیل نہیں کر رہا ہوگا، بلکہ پھر آپ لوگ کیجئے کام، یہ تو پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی حساسیت کس سطح کی ہوگی اور اس سے جو ڈیوائیڈ یا جو بھی رائے پیدا ہوگی وہ کتنی زیادہ خطرناک ہوگی۔ ایک چیز جو مجھے زیادہ پریشان کرتی ہے وہ یہ کہ اسرائیل نے تمام تر ریزنز دیے ہیں ہمیں اس بات پہ بلیو کرنے کے لیے کہ اس کے ارادے کچھ اور ہیں، اس کا معاملہ صرف اتنا نہیں ہے کہ بس یہ 20 زندہ اور 32 مردہ، 32 باڈی بیگز اور 20 زندہ یرغمالی بھیج دو اور چلو ختم کرتے ہیں معاملہ۔ بہت واضح طور پر لگ رہا ہے کہ کلینزنگ کا، جینوسائڈ کا، خالی کرنے کا، توسیع پسندانہ، زمین پہ قبضے کا
ارادہ ہے، جس کا حالیہ اشارہ ہم نے اس وقت دیکھا کہ جب ایک گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور آپ قطر میں جا کے مارتے ہیں جب حماس، تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو، واقعی چاہتے ہیں کہ حماس کے ساتھ کوئی ایک بات چیت کا ماحول مثبت ہو، تو آپ کبھی بھی یہ نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر جتنا کانفیڈنس ہے، کل رات اسرائیلی وزیر اعظم نے بہت اعتماد کے ساتھ ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا ایک ٹیلی ویژن چینل کو کہ آپ بے فکر رہیے، اینکر کے جواب میں کہا کہ نہ صرف یہ کہ ابراہم اکارڈ کوئی خطرے میں نہیں ہے، بلکہ اس میں تو مزید ملک آئیں گے۔ سو یہ میں کوئی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈرا کانسپریسی تھیوری، لیکن یہ ممکنہ منظرنامہ ضرور مجھے لگتا ہے جو کہ ان کے ذہن میں ہو کہ جناب یہ کہا جائے کہ حماس نہیں مانے، اب ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑا، اور پھر وہ اب اس جو ہے وہ سارے اس کو پروسیس کو بزور ایکسلریٹ طاقت کر دیں۔